الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ناظرین گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں اور جس غرض سے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں اور جو موضوع آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ یہ الیکشن اور ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور قرآن و احادیث کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتماعی ماحول کے بارے میں کیا فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے سب سے پہلے کہ جو شخصی معاملات ہوتے ہیں، جو شخصی معاملات، اس میں جو گناہ ہوتا ہے ایک فرد کا اسی کو ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اجتماعی معاملات ہوں، اگر کوئی اجتماعی نظام چل رہا ہو، اگر اس میں ایک کی گڑبڑ کی وجہ سے یا ایک کے معاملہ ایسا کیا کہ اس کی وجہ سے پوری انسانیت، پوری قوم کو ظلم بھگتنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ بھی کیا ہوگا، اب گناہگار ہوگا جو بھی ہوگا شخص۔ اب یہ بات جب آپ نے ذہن نشین کر لی تو آگے سنیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں ہمارے لیے، اور یہ علماء کرام کا متفقہ فیصلہ اور فتویٰ بھی ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ووٹ شرعی حیثیت اس کے کیا ہے، یہ ایک مشورے کی طریقہ اور یہ اس کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے یہ جس کا ووٹ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ ایک مشورے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اب جب وہ مشورے کی حیثیت رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی کے لیے تو کیا ہے، اپنے ہر معاملات کے لیے کیا ہے، مشورہ لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے رسول کو بھی فرمایا، گھر کے معاملات کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مشورہ لیتے تھے۔ تو اسی طرح ہر فرد جو ہے وہ اپنی کو بالذات اپنا کوئی معاملہ ہے وہ بھی مشورہ لے کسی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی نظام کو آگے چلانے کے لیے اور اپنے بہمی فیصلہ بنانے کے لیے، اپنے فیصل اور حاکم بنانے کے لیے، اپنا ایک امیر مقرر کرنے کے لیے اس کے لیے بھی مشورے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں سورۃ شورى میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کو لازم قرار دیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ آپس کے درمیان فیصلہ جب کرتے ہیں تو فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مشورہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک ووٹ جو ہے، یہ ایک علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک اپنا شرعی حیثیت اس کی کیا ہے، یہ اپنا گواہی اور وکالت اور سفارش کی یہ حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی یہ جب ووٹ دینے والا ووٹر کے جب امیدوار کو ووٹ دے گا تو یہ ووٹ گواہی ہے، گویا کہ اس نے اس کے حق میں گواہی دی کہ وہ شخص جو ہے اب کیا ہے، اس کے لائق تھا کہ اس امانت جو اس کو میں نے ووٹ دیا اور یہ اس عہدے کے اور یہ امانت کے لائق ہے، اس لیے اس کو میں ووٹ دے رہا ہوں۔ اور سفارش ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں سفارش کر رہا ہے کہ صرف یہی آدمی لائق ہے، اس کو آگے کیا ہے، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بننا چاہیے، اسی کے حق میں ووٹ دینا۔ اور وکیل بھی ہے، وکیل اس طرح کہ گویا کہ یہ شخص جو ووٹ دینے والا ووٹر میں جائے گا، ووٹر جس کا ووٹ ہے وہ جب جاتا ہے الیکشن والی جگہ جہاں ووٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو جب یہ ووٹ دیتا ہے گویا اس نے اس کو وکیل بنا دیا کہ میرے معاملات کا تو وکیل ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ باتیں ہو گئیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم گواہی دو، انصاف کے ساتھ تم کھڑے رہو، انصاف کے ساتھ تم گواہی دو۔ یعنی یہ گواہی دینا انصاف ہی ہے، اور گواہی جو ہوگی یہ اپنے جب آپ نے گواہی دی دوسرے کے حق میں تو گویا وہ تمہارا کیا ہو گیا، اب گواہ بن گیا، وکیل بن گیا، سفارشی جب تم نے سفارش کی وہ سفارشی بھی بن گیا، تم سفارش کرنے والے ہو، تو گویا کہ وہ کیا ہوگا، اب تمہاری جو بھی کام کرے گا
وہ اس کا وبال تم پر بھی پڑے گا، اگر وہ دیانتدار ہے، دیندار ہے تو اس کا ثواب تم پر پڑے گا، اور جو اگر وہ ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کا گناہ بھی تم پر بھی ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کیا ہے ابنا ولا یضار کاتب ولا شہید، قرآن میں یہ بھی ہے کہ جو ولا یضار کاتب ولا شہید، اور یہ کیا ہے کاتب ہے لکھنے والا، اور جو گواہ ہے گواہی دینے والا، ووٹر بھی اس کو بھی گواہی ہے یہ قسم کی، تو ووٹر گواہی دینا اور لکھنا یہ کیا ہے گواہی ہے، تو اس میں اگر کیا ہے کسی اس کو گناہ، اس میں کیا ہے ولا یضار، اس کو تکلیف بھی نہ دیں، یعنی جو کیا ہوتے ہیں سردار ہوتے ہیں جب کسی سے ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو دھمکی دے کر جاتے ہیں کہ ووٹ دینا اس صورت میں اگر نہ دو گے تو وگرنہ آپ کے ساتھ یہ کارروائی ہوگی، یہ اس کو دھمکی دینا اور ان کو تنبیہ کرنا اور ان کو زجر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، قرآن مجید میں ان کی بھی ممانعت ہے۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دیا کہ اپنے دوسری سورۃ النساء میں بھی یہ فرمایا کہ جب کیا ہے تمہارے والدین بھی ہوں تمہارے حق میں، اگر تم نے گواہی بھی دینی ہے تو تم ان کے ساتھ نہ کھڑے ہونا، ہاں اگر وہ انصاف میں ہیں تو گواہی دے دو، اگر تمہارے والدین اگر وہ کیا ہیں والدین ہیں، کوئی بھی گھر والے عزیز و اقارب ہیں، اگر ان میں انصاف والی بات نہیں ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہے، اگر ان میں وہ ظلم کر رہے ہیں کسی پر، تو ان کے خلاف بھی تم گواہی دو۔ میرے عزیز دوستو، یہ ووٹ جو ہے یہ شرعی حیثیت کا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان یہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بہترین امیر بنایا جائے، یا تم میں سے کوئی بہترین جو ہے وہ بڑے دل والا، جب مالدار جو ہو وہ بڑے دل والا ہو، تو تم اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے وہ زمین والے نیچے حصے سے وہ بہتر ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے کہ اپنے آپ کی امانت سمجھتے ہوئے ووٹ دینا اور ووٹ کو نہ چھپانا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یعنی گواہی دو، اور یہ بھی فرمایا کہ گواہی کو نہ روکو، یعنی گواہی نہ دینا بھی یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی شرعاً ممنوع ہے، اس لیے کہ جب تم گواہی نہ دو گے تو تم دوسرے لوگ جو ہوں گے گواہی اس کے حق میں دیں گے جو شخص اہل نہیں تھا اس عہدے کا، تم نے جب اس کو ووٹ دیا گویا کہ وہ اب کیا ہے ظلم کرے گا، اور تم نے کیا ہے ووٹ کو روک دیا تھا، اس وجہ سے تم اس کے کیا ہے گناہ میں مبتلا ہو گے۔ گویا کہ سوچ سمجھ کر اس شخص کو ووٹ دیں جو اپنا کیا ہے دینی معاملات کرنا چاہتا ہے، اور اس کا منصوبہ جو ہے وہ دین کے بارے میں ہے، دین کو آگے پھیلائے گا، اور اس منصوبے سے نہ دیں کہ وہ سڑک بنا کر دے گا، نالی نالا یا اس طرح کی کوئی چیز اپنی مفادات کے لیے کوئی اس طرح کا مفاد نہ رکھیں کہ، اور ووٹ کو بیچنا بھی شرعاً ممنوع ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے ایک گواہی ہے، اور گواہی کو چھپانا بھی جائز نہیں ہے، اور گواہی پر کیا ہے اپنا قائم رہنا بھی ضروری ہے، اور گواہی جو دی جاتی ہے اس کے حق میں دی جائے، وہ جو گواہی کے اس کے لائق بھی ہے کہ اس کو گواہ بنایا جائے۔ میرے عزیز دوستو، تو گویا اپنے ووٹ کو ذمہ داری کے ساتھ سمجھ کر اپنے ذمہ داری سمجھیں، اور اپنے ووٹ کو کیا کریں اسی کے پاس حوالے کریں جو اس کا اہل بھی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔